اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیز بھائیوں، ہم نماز کا طریقہ سیکھ رہے تھے، دہرا رہے تھے اس کو۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج کے سبق میں ہم رکوع سے سجدے کی طرف جائیں گے تاکہ ہماری نماز کی دہرائی ہو جائے، اور سجدے کی طرف جانے سے پہلے میں ایک دو فرمودات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا دوں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں یہ ربیعہ بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کئی دفعہ رات کے وقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹھہر جاتے، آپ کی خدمت کرتے، وضو کا پانی رکھ دیتے، مسواک دے دیتے، خدمت کرتے آپ کی۔ تو ایک رات انہوں نے وضو کروایا اور خدمت کی تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ربیعہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جس طرح آپ ہیں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور؟ انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ تو چاہتا ہے تو پھر کثرت کے ساتھ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر اس کام میں، یعنی تو زیادہ سجدے کرے گا اللہ کو تو پھر یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا، یہ کہ تو میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سجدے کی یہ اہمیت ہے۔ سجدے میں انسان اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اسی ناک کی خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی ناک کی خاطر ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں تو پاکستان میں کسی کو بہت بڑی سزا دینی ہو تو کہتے ہیں کہ ناک سے لکیریں نکالو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ مطلب ہے کہ یہ انسان کی انتہائی عاجزی کا مقام ہے۔ یہ انسان اللہ کے سامنے اب سجدہ کرنے جا رہا ہے، تو یہ جو ملاقات ہے نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یہ اس کی پیک ہے، کمال کا یہ مقام ہے، یہ کمال کا وقت ہے جب آپ سجدے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، لمبی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کندھوں پر تک لائے جاتے ہیں، کندھوں تک۔ جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو جھکنے سے وہ ساتھ ہی اللہ کرا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگلی حدیث جس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اسی حدیث کو اور انداز میں بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر کے پاس منڈلاتے رہتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کے ساتھ ہی نیچے گر جاتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جس کو معافی کے ٹکٹ مل جائیں نماز میں تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ کیسے کرنا ہے۔ آپ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے تھے، اب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے،
اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی ہر مقام پر آپ اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر زمین کی طرف جانا ہے، پہلے ہاتھ لگانے ہیں، پھر گھٹنے لگانے ہیں، اور پھر آگے سجدہ جیسے آپ کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے۔ اس کے راوی حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں جس کے راوی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ رکوع کی طرف سجدے کی طرف جائیں تو پہلے گھٹنے لگائیں پھر ہاتھ لگائیں۔ لیکن ائمہ حدیث نے جو محدثین ہیں، جن میں بہقی رحمۃ اللہ علیہ، حاکم اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے ماہرین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کسی راوی کا ضعف ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ آپ پہلے ہاتھ لگائیں پھر گھٹنے لگائیں اور پھر اپنا سجدہ کریں، تو یہ اس میں محدثین کا کلام نہیں ہے، اس کے ضعف پر کسی نے بات نہیں کی۔ جہاں پر کسی حدیث پر جرا کر دیں اور اس میں کوئی ضعف نکال دیں تو بہتر وہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو صحیح بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لوگ بڑا غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں نبی پاک کی بات کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک کی بات ضعیف نہیں ہوتی کوئی بھی، یہ سن لیں۔ پیغمبر کا فرمان تو کائنات کے پوری مخلوقات کے فرمان سے اعلیٰ و افضل ہے، تو ضعیف کیسے ہوا، کمزور کیسے ہوا؟ نہیں ہوتا۔ یہ کمزور اس وقت ہوتا ہے، محدثین سے کہتے ہیں کہ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے مشکوک ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا، کیونکہ حدیث سے کی سند میں راوی آتے ہیں مختلف کہ میں نے اس سے سنا، اس نے اپنے باپ سے سنا، اس نے عبداللہ بن عمر سے کو دیکھا کہ وہ ایسے نماز پڑھ رہے تھے، یا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب صحابی تک بات آ جاتی ہے تو کوئی ضعف نہیں ہوتا۔ اس سے پیچھے پیچھے جو لوگ ہیں غیر صحابی بھی ہیں حدیثوں کے راوی، تو ان پر جو تحقیق کی ہے محدثین نے، وہ اتنی بڑی تحقیق ہے، اللہ محدثین کی قبروں کو منور فرمائے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک بات پر انہوں نے کتابیں لکھ دی، اور بات بھی درست ہے۔ یہ علم الکلام ہے۔ بات یہ ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات لمبی نہ ہو جائے، یہاں پر کوئی بندہ خبر لاتا ہے کہ جو علی ٹاؤن اورنٹین اسٹیشن ہے یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا، اور اس بندے کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، تو اب یہ بات اس کی اس لیے ضعیف ہوگی کہ پتہ نہیں وہاں ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ ادھر سے قاری صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ آ جائے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا، نیک آدمی ہے، وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو صحابیوں سے پیچھے، یہ ضعف کی ایک قسم ہے، اور قسمیں بھی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے اب سجدے میں چلے گئے، جب سجدے میں چلے گئے تو آپ نے سجدے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، ایسے یوں نہیں ملا لینا، یہ جیسے بطخ کے پنجے ہوتے ہیں، یوں ملانا نہیں ہے، کھلا رکھنا ہے سجدے کے اندر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھنا ہے، جیسے آپ نے رکوع میں یا نماز کے شروع میں ہاتھ کیے تھے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے کانوں کے برابر رکھنا ہے۔ تیسری حدیث میں یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اپنے سر کو رکھتے۔ تو تینوں حدیثیں ہی صحت کے لحاظ سے صحیح ہیں، اس میں محدثین نے ضعیف نہیں کہا کسی کو، تو آپ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ اگر 10 طریقے بھی ہیں کسی بات کے، لیکن وہ سارے طریقے پیارے نبی تک جاتے ہوں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو شیطان کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں اگر اس پر مور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں۔ وہ لمبی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے بیت المال کے مال پر، تو وہ چوری کرنے آ گیا، شیطان تھا، تو اس نے بتایا
کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، پکڑ لیا انہوں نے، 3 دن ایسے ہوا، تو میں اچھی بات بتاؤں گا آپ کو۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، کہتے بتاؤ، تو کہنے لگا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے وہ ہماری شرارتوں سے بچ جاتا ہے، میں شیطان جن ہوں، انسان کی شکل میں آیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، آپ نے فرمایا وہ مردود تھا لیکن بات ٹھیک کیا، اسی لیے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے شیطانوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی بات اس نے بتائی نا، لیکن اوپر مور کس کی ہے، کس نے تصدیق فرمائی ہے؟ تو شیطان سے برا تو کوئی نہیں نا دنیا میں۔ تو بات پیارے نبی کی کرے، بات اللہ کی کرے، بات قرآن حدیث کی کرے، کوئی بھی کرے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو یہ 3 طریقے جو حدیثوں میں ملتے ہیں، آپ نے توجہ کریں، سجدے میں آپ نے ہاتھ اس طرح رکھنے ہیں، اور پھر سجدے میں جو ہم کوتاہی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، میں اس پر توجہ دلاؤں گا آپ کی، وہ اس لیے کہ ہم وہ غلطی نہ کریں۔ کئی ہمارے بھائی جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے ناک نیچے نہیں لگاتے، کیلا ماتھا لگا ہوتا ہے، اور پھر ہماری نظر پڑ جائے تو اس کو بعد میں بتاتے ہیں کہ بھئی ناک بھی اس کا حصہ ہے، ناک بھی زمین کے اوپر لگائیں۔ ناک زمین کے اوپر لگا ہونا چاہیے، ماتھا زمین کے اوپر لگا ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں یہ زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ کئی بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ سجدے میں گئے ہوئے ہیں، پاؤں اٹھایا ہوا ہے، یا خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ اٹھا لیا اوپر، تو اس طرح سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ اعضاء سارے زمین کے اوپر لگے ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیوں کے اگلے حصے ہیں ان پر اتنا وزن ڈالیں سجدے میں کہ یہ قبلہ رخ ہو۔ کئی ایسے لگاتے ہیں جیسے نا زخم والا پاؤں، کہ لگتا ہے زمین پہ پتہ نہیں ٹچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ ام المومنین کی حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ایڑیوں کو ملا کے رکھنا۔ آپ نے ایک دفعہ نماز میں دیکھا تو آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں، صاحب سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی۔ یہ ادائیں ہیں پیارے نبی کی۔ تو سجدے میں ایڑیاں ملا کے رکھیں گے، اور پھر یہ آپ کے جو بازو ہیں، یہ بازو آپ رانوں سے بازو کھلے رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہتا تو آپ کے یہاں سے گزر سکتا تھا، اتنے آپ کھلے رکھتے تھے بازو، یوں بغلوں میں نہیں گھسیڑ لینے، نہ جسم کے اندر پہلوؤں کے ساتھ لگانے ہیں، اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ اوپر ہی یوں کر دیا۔ اور اس سے اہم بات جو نمازیوں میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بس ایک تسبیح جو ہے وہ رستے میں، ایک سجدے کے اندر، دوسری واپسی پہ رستے میں۔ سجدے میں اطمینان ضروری ہے، کم از کم 3 تسبیحات کریں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جب اندازہ کرنا چاہا کہ آپ کتنی تسبیحاں پڑھتے ہیں، تو آپ نے سجدہ شروع کیا اور میں نے تسبیحاں پڑھنی شروع کر دی، میری 10 ہوئی تو آپ نے سر اٹھایا۔ 10 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے لمبی جو دعائیں ہیں، 10 12 15 دعائیں ہیں سجدے کی، تو آپ جو مرضی پڑھیں۔ اور سجدے میں آپ نے جب اطمینان، پوری نماز میں اطمینان، اور بالخصوص سجدے اور رکوع میں، کل کے سبق میں آیا تھا کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے تو کبھی سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا، رکوع پورا کرتا ہے سجدہ پورا نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا فائدہ ہمیں ملا؟ سکون کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیک دیا آپ نے، اب اس کی تعریف کرنی ہے۔ جو سب سے چھوٹی تسبیح ہے، سب سے چھوٹی دعا ہے، سبحان ربی یا اعلیٰ، سبحان پاک ہے میرا پالنے والا، میرا رب جہانوں کو پالنے والا، پاک ہے کمزوری سے، خوف سے، ڈر سے، کسی کی طاقت کے سامنے، نیند سے، اونگ سے، بھوک سے، پیاس سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ جو خود بھوکا ہو کسی کو کھلا نہیں سکتا، جو خود پیاسا ہو کسی کو پلا نہیں سکتا، جس کو خود نیند آ جائے مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر وہ سویا ہو، جس نے مشکل کشائی کرنی ہے، بندہ پھنسا ہوا ہے تو کیا بنے گا؟ تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور سب کو سنبھالتا ہے، سب کو پالتا ہے۔
کم ترین نقطے سے لے کے نقطہ عروج تک لے کے جاتا ہے۔ انسان ماں اور باپ کے پانی سے پیدا ہوا ہے، کیا حقیر چیز ہے، اور کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، نماز میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے۔ بعض اوقات فرشتے رشک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے۔ بہرحال سجدے میں آپ نے اطمینان، رکوع میں اطمینان، 3 تسبیحاں پڑھی، اور بھی پڑھ سکتے ہیں جو جس کو یاد ہوں۔ سجدے میں مانگنے کا بھی حکم ہے کہ آپ مانگیں، آپ وہ دعائیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کہنا ہے اور سیدھے بیٹھنا ہے۔ یوں نہیں کرنا جو ہمارے بھائی کئی کر رہے ہوتے ہیں کہ سجدے سے اٹھے اور پھر فوراً، جیسے نا پوری کمر کرنے سے کوئی جرمانہ ہو جائے گا۔ پورا حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بیٹھیں جس طرح ہر ہڈی اپنی حالت پہ آ جائے، اور پھر دوبارہ اس میں یہاں پہ بیٹھ کے دعائیں ہیں، یہاں پر بھی دعا ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ حدیث میں سب سے چھوٹی دعا آپ کو سناتا ہوں، کون سی ہے جی؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 بار حدیث میں آتا ہے، یہ 2 بار پڑھیں۔ اس سے بڑی دعائیں بھی ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کبھی ترجمہ پڑھیں اس کا، کیا آپ نے کہا اللہ کو؟ آپ نے کہا ہے کیا میں نے پڑھی تھی؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان اب دیکھیں کیسی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، واہدنی، اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ آگے واہدنی وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، عافنی ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں واجبرنی، اس پر محدثین کا کلام ہے، بعض محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف الفاظ ہیں۔ بہرحال جو یہ میں نے پڑھے ہیں اس میں کسی کا کلام نہیں ہے، ان کی صحت ٹھیک ہے۔ یہ بات پیغمبر علیہ السلام تک جاتی ہے، تو آپ نے سب کچھ مانگ لیا 2 سجدوں کے درمیان، اور آپ سیدھے بیٹھے، اطمینان حاصل کیا، دوبارہ پھر اللہ اکبر کہا، پھر اسی طرح سجدہ کیا، اور پھر دوبارہ بیٹھ گئے جس طرح پہلے بیٹھے تھے۔ اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے بھاگنا ہے جلدی سے بھاگ جائیں، کسی نے سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔